ایک پارٹی کہتی ہے نکاح ہوا ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے نکاح نہیں ہوا ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، دوسری پارٹی سامنے والی کہتی ہے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے اس نے قرض اتار دیا ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے قرض کے پیسے ابھی تک اس نے واپس نہیں کیے ہیں۔ ایک پارٹی کہتی ہے طلاق دے دی ہے، دوسری والی پارٹی کہتی ہے طلاق نہیں دی ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے میں نے طلاق نہیں دی ہے، بیوی کہہ رہی ہے میں نے طلاق دے دی ہے۔ اسی طرح کسی کا انتقال ہوا اور ورثہ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے میرا اس میت پر قرض تھا، اور سامنے والی پارٹی یعنی جس کا انتقال ہوا ہے اس کے ورثہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات ابا نے نہیں کہی تھی، کوئی قرض نہیں ہے۔ تو ان ساری ڈسپیوٹ والی صورتوں کو شرعی اعتبار سے کیسے حل کیا جاتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے اصول ایک ذہن میں رکھ لیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے اصل اور دوسری چیز ہوتی ہے خلاف اصل۔ تو جو ترتیب میں نمبر 1 پہ آتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اور جو ترتیب میں نمبر 2 پہ آتا ہے وہ خلاف اصل ہوتا ہے۔ نکاح ہوا ہے اور ایک پارٹی کہہ رہی ہے نکاح نہیں ہوا ہے، ان دونوں میں ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے نکاح نہیں ہوتا، بعد میں نکاح ہوتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ نکاح نہیں ہے، پھر نکاح ہوتا ہے۔ ترتیب میں نکاح نہ ہونا نمبر 1 پر آتا ہے اور نکاح ہونا نمبر 2 پر آتا ہے۔ تو ہم کہیں گے ترتیب میں جو پہلی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ترتیب میں جو نمبر 2 کا دعویٰ کر رہا ہے یہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب یہ دو پارٹیوں میں جب بھی ڈسپیوٹ ہونا تو پہلے یہ جاننا ہوتا ہے کون خلاف اصل بات کر رہا ہے، کون اصلی بات کر رہا ہے، اوریجنل بات کس کی ہے جو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، اور کون وہ بات کر رہا ہے جو کچھ کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اب یہ جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو شرعی اصول یہ ہے کہ جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے گا اس کے ذمہ لازم ہیں گواہوں کو لانا۔ ایک مرد 2 عورتیں یا 2 مرد جو عادل ہوں، ثقہ ہوں، گواہوں کی ساری شرائط ان میں پائی جائیں، وہ گواہ پیش کیے جائیں گے قاضی کے پاس یا شہر کے بڑے مفتی کے پاس۔ تو جو خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے حق میں جج یا مفتی صاحب فیصلہ دے دیں گے۔ اگر یہ گواہ نہیں لا پاتا ہے تو پھر جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کھائے۔ تو یا تو وہ گواہ لے کر آ جائیں تو ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، یا جو پھر اصل کا دعویٰ کر رہا ہے وہ قسم کھا لے اللہ کی تو اس کے حق میں پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ ڈسپیوٹ کے سارے مسائل اس طرح سے حل ہوتے ہیں، جو خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے سب سے پہلے اس کو موقع دیا جائے گا کہ تم اپنے اس الزام پر، اپنے اس دعوے پر گواہ پیش کرو۔ اگر وہ گواہ پیش کر دیتے ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اصل والے کو یہ کہا جائے گا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر قسم والے کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ قسم سے بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، نہیں کھاتا قسم، تو پھر دوبارہ اس بندے کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ قسم اس پر لازم تھی، یہ قسم نہیں کھا رہا ہے، اس کا مطلب اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو پھر اس کا دعویٰ جو ہے وہ ویلڈ مانا جائے گا اور نکاح مان لیا جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک کہہ رہا ہے اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اب ان دونوں میں ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں، پیسہ نہ دینا ترتیب میں نمبر 1 پہ آتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ کسی نے بھی کسی کو پیسے نہیں دیے ہوتے، ترتیب میں پیسہ نہ دینا نمبر 1 پر ہے، اور جو نمبر 1 پر ہوتا ہے وہ اصل کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور پیسے دینا یہ ایک بعد کی چیز ہے، بعد میں ہوتا ہے، تو جو بعد میں آئے وہ نمبر 2 کیٹیگری میں آتا ہے، اور جو نمبر 2 میں ہو ترتیب میں اس کو خلاف اصل کہتے ہیں۔ تو اب پیسے دینے اور نہ دینے کا ڈسپیوٹ مفتی صاحب کیسے حل کریں گے، جج کیسے حل کرے گا؟ جو خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے پیسے اس بندے کو 2 لاکھ دیے ہیں، اس کو کہا جائے گا 2 گواہ مرد پیش کرو، یا ایک مرد 2 عورتیں جن میں گواہوں کی ساری شرائط پائی جائیں کہ تم نے اس بندے کو 2 لاکھ دیے ہیں۔ اگر وہ 2 گواہ پیش کر دیتا ہے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، سامنے والے کو کہا جائے گا کہ تمہیں اس نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں اور یہ تم نے واپس کرنے ہیں۔ اگر یہ گواہ نہیں دیتا، کہتا ہے بھائی تنہائی میں ٹرانسفر ہوئے تھے، کوئی اس کے پاس نہیں ہے ایویڈنس، تو پھر جس نے یہ کہا ہے کہ کوئی پیسے اس نے نہیں دیے اس کو کہا جائے گا تم قسم کھا لو۔ وہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم مجھے اس نے کوئی پیسے قرض کے طور پر نہیں دیے ہیں، تو پھر اس کے حق میں فیصلہ
کر دیا جائے گا۔ اسی طرح قرض اتار دیا، ایک کہہ رہا ہے بھائی میرا اس پہ 2 لاکھ کا قرض تھا، میں نے اتار دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں اتارا ابھی تک۔ تو آپ دیکھیں قرض نہ اتارنا اور اتارنا، نہ اتارنا ترتیب میں نمبر 1 پر آتا ہے اور قرض اتارنا ترتیب میں نمبر 2 پہ آتا ہے۔ پہلے قرض ہوتا ہے پھر اترتا ہے، پہلے قرض نہیں ہوتا پھر قرض دیا جاتا ہے۔ تو قرض دیا ہے یا نہیں دیا، اس میں نہ دینا نمبر 1 پر آتا ہے، دینا نمبر 2 پر آتا ہے۔ قرض اتار دیا، اس میں قرض پہلے نمبر پر آتا ہے، اتارنا دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ تو اس تیسرے والے سینیریو میں قرض اتارنا ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے، نہ اتارنا ترتیب میں پہلے نمبر پر ہے۔ جو پہلے نمبر پر ہے وہ اصل کا دعویٰ کرنے والا، جو دوسرے نمبر پر ہے وہ خلاف اصل کا دعویٰ کرنے والا۔ خلاف اصل والے کو کہا جائے گا تم گواہ پیش کرو، وہ گواہ نہیں دیتا۔ اصل والے کو کہا جائے گا تم قسم کھاؤ، وہ قسم کھا لیتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یہ گواہ پیش کر دیتے ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح طلاق دی نہ دی، یہ بھی ہم نے مسئلہ ڈسکس کر لیا۔ شوہر کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، بیوی کہتی ہے میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے اس نے طلاق دی ہے، یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا۔ ترتیب میں نمبر 1 ہے طلاق نہیں دی، اور ترتیب میں نمبر 2 ہے طلاق دی ہے۔ طلاق نہ دینے کا دعویٰ کرنے والا ہم کہیں گے اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، طلاق دینے کا دعویٰ کرنے والی عورت کے لیے ہم کہیں گے یہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہی ہے۔ جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے گا اس پر گواہ پیش کرنا لازم ہے۔ گواہ پیش کر دیتے ہیں، اس عورت کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ گواہ نہیں پیش کرتی تو شوہر کو کہا جائے گا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم نے طلاق نہیں دی ہے۔ وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر شوہر کے حق میں فیصلہ ہوگا اور طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح ورثہ ہیں، کسی کا انتقال ہوا اور ورثہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا میت پر 1 کروڑ کا قرضہ ہے، یہ مال دیا تھا ہم نے ان کو۔ ورثہ کہیں کوئی قرضہ ورضہ نہیں ہے، ہمیں ابا نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بھاگو یہاں سے۔ اب یہ جھگڑا ہو گیا، اب یہ مفتی کے پاس اگر یہ ڈسپیوٹ حل ہونے کے لیے آتا ہے تو کیا ہوگا؟ قرض تھا یا نہیں تھا، ان دونوں میں اصل ہے قرض نہیں تھا، اور دوسرے نمبر پر ترتیب میں آتا ہے قرض تھا۔ جو اصل ہے اس پر قسم ہے اور جو خلاف اصل ہے اس پر گواہ ہیں۔ پہلے ان بندوں کو کہا جائے گا تمہارا قرض تھا اس میت پر، اس پر گواہ لاؤ۔ وہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں لے کر آتے ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، قرض ویلڈ مانا جائے گا، میت کے مال سے قرض اتارا جائے گا۔ اور اگر یہ گواہ نہیں لاتے ہیں اور ورثہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہمیں اس قرض کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں ان بندوں کو، اور ان کا ہمارے میت پر کوئی قرضہ نہیں ہے، تو پھر ان کے حق میں فیصلہ ہوگا اور یہ قرض نہیں مانا جائے گا۔ یہ تو ظاہر کے فتوے ہیں، اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ ظاہر میں اگر کسی بندے کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کے خلاف فیصلہ تو ہوگا، لیکن جس نے جھوٹی قسم کھائی ہے نا، دنیا میں تو چند ٹکے وہ حاصل کر لے گا، لیکن اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، میدان محشر میں یہ بہت سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جس نے چند ٹکوں کے لیے اپنے جعلی نکاح کو بچانے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو کر مرے گا اور آخرت میں بھی اس کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ تو جھوٹی قسم تو کبھی بھی نہیں کھانی، اور اگر کنفرم پتا ہے کہ یار سامنے والے کا دعویٰ سچا ہے تو جج کے پاس آنے سے پہلے ہی بندے کو سچ کا ساتھ دیتے ہوئے وہ مان لینا چاہیے جو حقیقت ہے۔ ڈسپیوٹ کر کے وہاں پہنچنا، پھر گواہوں کے لیے اس کو مجبور کرنا، پھر وہ گواہ نہ دے پائے تو خود اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور میدان محشر میں ان کا بہت سخت حساب دینا پڑے گا۔